محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پچھلے ہفتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا. اب اس کے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب شخص تھے جنہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچپن سے ہی رہے تھے. دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور اللہ نے اس دوستی کو قائم رکھا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز کیا اور مردوں میں جب انہیں سب سے پہلے بتایا تو پیارے بچوں، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں سے اسلام قبول کیا. بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے. کفار نے جب دیکھا تو کفار کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط، کیا ہے بچوں نام ان کا؟ اس کا نام عقبہ. اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا. بچوں، ہم جانتے ہیں نا، سیرت میں ہم نے سنا ہوگا کہ یہ کفار کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ وہ نبی کو تکلیف نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کیا کیا؟ اب اس کے پاس کوئی ہاتھ میں اوزار نہیں تھا کہ ان کو تکلیف دے، تو وہ پہلے کے لوگ کیسے تھے، کندھوں پہ ایک گمچھا یا جیسے ہمیں اوڑھنی جب اوڑھتے ہیں ویسا آدمی لوگ اوڑھتے تھے. تو اس نے اپنا کپڑے کو اٹھایا، اس گمچھے کو اٹھایا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دبانے کی کوشش کی. اور ہمارے نبی حالت نماز میں تھے. پیارے بچوں، اتنی شدت سے وہ دبانے لگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کو ہٹایا. عقبہ بھی تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے. لوگوں کو ہٹایا اور کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے لوگوں، تم انہیں کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ حالانکہ یہ تو صرف کیا چاہتے ہیں آپ سے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور برائی سے بچے رہو. پیارے بچوں، کفار کو اتنا غصہ آیا حضرت ابوبکر پر کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. جب وہ گھر گئے تو ان کی جو یہ حالت تھی تکلیف کی، ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان کے چہرے پر خون ٹپک رہا تھا چہرے سے اور سر سے بھی خون نکل رہا تھا. جب ہم سر سے خون جب صاف کر رہے تھے تو ہمارے ہاتھوں میں ان کے سر کے بال ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے تھے. بچوں سوچئے کہ کتنا انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر پر مارا کہ سر کے بال ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے ہاتھوں میں آ رہے تھے. پیارے بچوں، یہ بات ثابت کرتی ہے ہمیں یہ کہ ابوبکر صدیق کتنے جرات مند تھے، کتنے بہادر تھے کہ جب دیکھا کہ اب اللہ کے رسول کے پاس کوئی نہیں ہے، فوراً وہ ان کی مدد کے لیے چلے گئے. یہ نہیں کہ لوگوں کو جمع کیا، سب چلو ہم مدد کریں گے. معلوم تھا کہ کفار کتنے مار سکتے ہیں انہیں، لیکن ان کی بہادری تھی، ان کی ایمان کی قوت تھی، ان کا ہمارے نبی سے محبت تھی کہ فوراً ان کے کیا ہوئے، مدد کو چلے گئے. پیارے بچوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت زیادہ بہادر تھے، جہاں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، وہیں پہ وہ کیا تھے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. بچوں، اگر ہمیں کوئی بہت بڑا مرتبہ چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی، تو جب تک ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا ہم کوئی بڑا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے. پیارے بچوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور ڈر کا ان کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت زیادہ روتے بھی تھے. ہمیں ڈر لگتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ ہمیں پکڑ نہ کر لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں انہوں نے گھر کے باہر جو آنگن ہوتا ہے اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد میں جو نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں ہم کیا پڑھتے بچوں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے اور جب جہاں جہاں جہنم کی آگ کی بات آتی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں پر زور و قطار روتے تھے۔ بچوں بہت ڈر لگتا تھا انہیں، اتنا روتے تھے کہ ان کے گھر کے آنگن کے جو آزو بازو کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ ابو بکر کو کیا ہو رہا ہے یہ۔ اور کچھ لوگوں کا دل بھی نرم ہو گیا کہ واقعی میں اللہ کی سزا کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے۔ پیارے بچوں، جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ ان کی نماز کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ ابو بکر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم گھر کے آنگن میں نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمارے بچے، ہماری عورتیں کیا کرے گی؟ تمہارے دین میں آ جائے گی۔ پیارے بچوں، ہم مسلمانوں کا انداز، ہر انداز اللہ کی محبت کو کیا ہونا چاہیے؟ ثابت کرنا چاہیے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بچوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں کیا کیا خوبیاں معلوم پڑی؟ وہ بہت بہادر تھے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مردوں میں، اور اس کے بعد جو چوتھی خوبی ان کی یہ تھی کہ نہ وہ اللہ کے رسول کے مددگار تھے بلکہ خود بھی اللہ کے دین کو پھیلانے میں آگے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ کے دین کو جب انہوں نے پھیلانا شروع کیا، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ دعوتی کام کیا۔ اور بچوں، جو پچھلے ہفتے جو ہم نے سنا ہے کہ 10 لوگ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ ہے، تو اس میں سے 6 لوگ جو اسلام قبول کیا تھا، ان کا ذریعہ کون تھے؟ انہیں کس نے بتایا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن 6 یہ بڑے بڑے صحابی ہیں جو کس میں شامل ہوتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں۔ بچوں، ایک اس میں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے چل کے کون بنے؟ ہمارے خلیفہ بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ انہوں نے جو اسلام قبول کیا، ان کو کس نے دعوت پہنچائی؟ حضرت ابو بکر نے۔ اور اس کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 کے نام عشرہ مبشرہ میں ہیں، تو ان کا جو ذریعہ تھا وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بچوں، یہ اتنا زیادہ دعوتی کام کرتے تھے، ایک تڑپ تھی ان کے اندر کہ اللہ کل ہم سے پوچھے گا کہ ہمیں معلوم ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے وہ دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں؟ پیارے بچوں، جب ان کے اندر تڑپ ہوتی تھی تو وہ کہاں چلے گئے؟ خانہ کعبہ میں چلے گئے، اور وہاں پر اعلان زوردار کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین کو غصہ آ گیا کہ ابو بکر کی اتنی ہمت کہ وہ اعلانیہ اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے۔ پیارے بچوں، اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق کو، بہت سارے لوگ تھے لیکن اس میں خصوصی نام عتبہ بن ربیعہ کا آتا ہے۔ یہ مشرکین کا سردار تھا اور اس نے اس وقت جوتے پہن رکھے تھے۔ بچوں، جوتے میں جگہ جگہ کیا تھے؟ پیون لگے تھے، نہیں جوتے میں کیا، اس میں اونچائی نیچائی تھا وہ۔ اس نے اس جوتے سے حضرت ابو بکر صدیق، لوگ تو مار رہے تھے کوئی ہاتھ پہ کوئی پیر پہ، اس نے کس کو نشانہ بنایا اپنے جوتے سے؟ بچوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو نشانہ بنایا۔ اتنا چہرے پہ مارا کہ ان کی ناک جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور ناک اور چہرے میں جو کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمارے چہرے میں سب سے اونچا حصہ کون سا ہے بچوں؟ ناک ہے نا۔ کتنی تکلیف ہوتی ذرا سا اگر اس میں اگر ہمیں خون نکلنے لگتا ہے، کوئی کھجلی ہو جاتی ہے، تو سوچے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ اپنے ان جوتوں کے ذریعے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اوپر چڑھ گیا اور زور زور سے پیٹ کو دبانے لگا۔ پیارے بچوں، اتنا مارا کہ آخر میں ان کے منہ سے تکلیف کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔
بعد میں ان کے خاندان والوں کو جب معلوم پڑتا ہے تو سب لوگ آتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو بچا کے لے کے جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے گھر لے جایا جاتا ہے اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹھیک ہے نا؟ لوگ یعنی کفار اتنا ظلم جب مجھ پہ کر رہے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاں ہیں وہ ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی والدہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کی تھی. وہ حیران ہو جاتی ہے کہ ابوبکر کتنی محبت کرتا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی تکلیف ہے، چہرے پہ اتنا لگا ہے، پورے جسم پہ اتنی مار ہے، اور اس حالت میں بھی کس کو پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پیارے بچوں، یہ ظلم کا دور تھا. وہ کہتی کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے محمد کے بارے میں، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ جاؤ ام جمیل سے کہو، یہ ایک صحابیہ تھی جنہوں نے چپکے سے اسلام قبول کیا تھا، جاؤ ان سے جا کے پوچھو، اور میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے اپنے نبی کے بارے میں نہ پتہ چل جائے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. پیارے بچوں، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھتی ہیں ان کی والدہ جا کے، تو وہ کیا کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے آپ سے ان کے بارے میں، چلو مجھے ابو بکر کے پاس لے کے چلو. وہ ان کے پاس آتی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ سے بتاتی ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول ٹھیک ہے اور وہ دار ارقم میں ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اب تو بہت خوش ہو گئے کہ میرے نبی ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے مار پٹی، لیکن اللہ کے رسول صحیح ہے. تو پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ میں انہیں جب تک نہیں دیکھ لوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا. پیارے بچوں، ان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ خود چل سکیں. تو اس صحابیہ اور ان کی والدہ نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اللہ کے رسول تک پہنچایا. رات کا جب تنہائی تھی، دم اندھیرا تھا، جب کوئی نہیں تھا، اس وقت وہ لے کے گئے، کیونکہ اگر ابھی کفار دیکھ لیتے تو ان لوگوں کو بھی مارا جاتا. پیارے بچوں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کے رسول بہت رونے لگے کہ لوگ تمہیں صرف اس لیے مار رہے کہ تم میرے ساتھی ہو. اور جب بہت زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے نا بچوں، تو کیا انسان کرتا ہے؟ اللہ کے رسول سے کو بھی ابو بکر سے بہت محبت تھی، جبھی تو انہیں اپنا دوست بنایا تھا. کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما جہاں چوٹوں کے نشانات تھے، اور کیا کہا کہ ابو بکر اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا. پیارے بچوں، اسی کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا والوں کی نیکیاں ایک ترازو میں رکھ دی جائیں اور ابو بکر کی اکیلے کی نیکی اگر ایک ترازو میں رکھا جائے تو اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ بتائیے بچوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بچوں، ہم سوچ سکتے نا، ان کی محبت، ان کی بہادری کی وجہ سے ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں. ہم سب کو بھی ویسے ہی بننا ہے نا بچوں، بہت بہادر بننا ہے. اور بہادر ہم کیسے بنیں گے؟ جو چیزیں ہم ان کے بارے میں سن رہے ہیں ویسی ہی صفات، ویسی ہی خوبیاں بچوں جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کیسا بنائے گا؟ بہت نیک اور صالح بنائے گا. بچوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف دعوتی کام میں اتنے تیز تھے، بلکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال کیا کیا تھا؟ لوگوں کو دیا تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا جس نے اپنا مال کیا اللہ کی راہ میں دیا. جب انہوں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنا مال دے کے ان کو کیا کر لیا؟ چھڑا لیا. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک صحابیہ تھی، ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے اپنا مال دے کے انہیں چھڑا لیا. یہاں تک بچوں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں یہ سوچا تھا کہ آج تو میں بہت دوں گا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کیا بڑھ جاؤں. بچوں، آپ اور بچے مقابلہ کرتے نا کہ کون زیادہ دوڑے گا، کون زیادہ کھیلے گا، کس کے مارکس زیادہ آئیں گے. تو یہ صحابہ کیسے مقابلہ کرتی تھی؟ نیکیوں کے لیے. حضرت عمر نے مقابلہ لگا لیا کہ کون زیادہ، میں سب سے زیادہ دوں گا، اور لے بھی آئے بہت سارا مال. حضرت اللہ کے رسول نے پوچھا عمر سے کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے کہ نہیں؟
تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آدھا لایا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے، تو پیارے بچے ابوبکر نے کیا کہا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیے بچوں، پورے کمپلیٹ مسلمان ہے، یہ مسلمان پکے مومن ہیں کہ ہر چیز سے کیا کر رہے ہیں، جنت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ہم اور سنیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہترین مجاہد تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔